اچھا غام صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی نظر ذخیرہ حدیث پر بھی ہے، آپ کی اس بات کو تسلیم کر کے ہم اگر وہاں جائیں تو کیا آپ کو کہیں پہ ایسی روایتیں ملتی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ لوگوں آؤ آج میں تمہیں پہلے دن انیشیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ نماز کیا ہوتی ہے، اور جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں ابتدا سے آخر تک، یعنی آپ نے کانوں کی لو تک ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اتنے ڈگری جھک جانا ہے، اس کے بعد یہ سارا، تو کیا ذخیرہ حدیث جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نماز تو ہمیں اس سے پوری کی پوری ملتی ہے تفصیلات، کیا وہاں پر کہیں نماز انیشیٹ ہوتے ہوئے اور ابتدا سے آخر تک پوری کی پوری تفصیل ایک ایک حکم کی ڈائنامکس کیا بتائی جا رہی ہیں وہاں؟ نہیں، اس طرح کی ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے لوگ جانتے ہیں. حدیث کے ذخیرے میں نہ اس کے بیان کی ضرورت تھی، نہ حدیث کے ذخیرے میں یہ بیان ہوا ہے. وہاں تو یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اہتمام سے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کے ہاں اس کی طرف کیسا خشوع خضوع تھا، اگر کوئی خصوصی حکم آیا ہے تو اس پر کس طریقے سے عمل کیا گیا ہے. وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو کچھ اس کی تاریخ بن رہی ہے، حدیث اس کو بیان کرتی ہے. اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، وہاں یہ چیزیں آئیں نہیں. آپ دیکھیے خود ابو داؤد کی روایت کیا بیان کر رہی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے نماز کے بہترین اوقات کی تعین کی ہے. یعنی نماز کے اوقات سے تو لوگ واقف ہیں، یہ بتایا ہے کہ اس کے بہترین اوقات کیا ہیں، یعنی وہ کون سا وقت ہے جس کے اندر اندر نماز پڑھی جانی چاہیے. تو اس کے آخر میں کیا جملہ ہے؟ اس کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ یہ میں نے ٹھیک ان اوقات کے مطابق آپ کو نماز پڑھا دی ہے جس پر اس سے پہلے تمام پیغمبر پڑھتے رہے. اچھا، تو اس لیے یہ پیغمبروں کی پہلے سے جاری کردہ عبادت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اتباع ملت ابراہیم، اس کو ایک حکم کے طور پر قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے ابتدا ہی میں یہ وحی کر دی تھی کہ ملت ابراہیم کی، دین ابراہیمی کی پیروی کی جائے. اسی طرح پیغمبروں کی ہدایت کے بارے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یعنی مسلمانوں ہی کی ایک جماعت سے تعلق رکھتے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے. جو چیزیں بدعت کی، شرک کی داخل ہو گئی تھیں، قرآن کا موضوع وہ ہے. وہ نہ نئے سرے سے کسی عبادت کا تعارف کرا رہا ہے. یہ اعتکاف، یہ نماز، یہ سب چیزیں تو حرم جب بنایا گیا اس کی تاریخ میں بیان کرتا ہے وہ آگے جا کے. تو اس لیے ایسی کوئی چیز نہ کسی اور جگہ سے جاننے کی ضرورت تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا، وہ ایک سنت ثابتہ ہو گئی، مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی. یہ نماز، یہ روزہ، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں سب مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے اسی طرح منتقل ہوئی ہیں جس طرح قرآن منتقل ہوا ہے. نہ ان کے حدیثوں میں کسی ذکر کی ضرورت تھی، نہ کبھی اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا. وہاں ان کی تاریخ بیان ہو رہی ہے جو بعد میں وجود میں آئی. ٹھیک. اچھا غام صاحب یہ بتائیے گا کہ ایمان بالغیب یعنی ابتدا کی ہے مومنین کے اوصاف میں جو پہلی چیز بتائی کہ وہ بن دیکھے مان رہے ہیں ان حقائق کو کہ جن کا انکار نہیں ہو سکتا، اور اس کا پھر ناگزیر پہلا تقاضا بن دیکھے ماننے کا وہ نماز کی صورت میں آتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مومنین میں جو ان کے مقابلے میں پیدا کر کے ان کو ایک ذمہ داری دی گئی اس امت محمدی کا حصہ ہیں. ہماری تو سچی بات یہ ہے کہ اکثریت آپ نکل جائیں عالم اسلام میں، وہ تو نماز بالکل مطلب نماز کا اہتمام ہے، انفرادی سطح پر بھی ہے، لیکن اگر آپ مجموعی اکثریت کو دیکھیں تو ہمارے یہاں تو نماز نہیں پڑھی جاتی. ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ہمارے تصور ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب جنت تو صرف ہمارے لیے ہے. جو پہلا اولین تقاضا ہے ایمان بالغیب کا، تو مسلمان تو من حیث الجماعت اس پر بھی عمل پیرا ہمیں نظر نہیں آتے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس جانب توجہ دلائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہیں، تو کیا آج مسلمان ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے مسلمان ہیں. اس میں دین کے علم میں کمی آئی ہے، دین کی طرف توجہ میں کمی آئی ہے. پھر دنیا کے اندر جو تہذیبی ارتقاء ہوا ہے اس نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں. مسلمان اس سے پہلے غلبہ رکھتے تھے دنیا پر، ان کی اپنی تہذیب تھی، ان کا اپنا تمدن تھا، ان کی اپنی حکومتیں تھیں، وہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے ایک طرح سے دنیا پر حکومت کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں بڑے اضمحلال کا باعث بنی ہیں. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھے اہل علم لوگوں کو اس جانب توجہ دلائیں، قرآن مجید کا علم عام کیا جائے. لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کی سچی معرفت کا پہلا لازمی نتیجہ کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اگر آدمی اپنا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، اس کا دل اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، تو پھر اس معرفت کا کیا حاصل کہ جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے. اللہ کی سچی معرفت جیسے ہی حاصل ہوتی ہے
تو اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں لازماً انسان میں پیدا ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، وہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور وہ بندوں کے معاملے میں ایک شفقت رکھنے والی ہستی بن جائے، رحمت رکھنے والی ہستی بن جائے، وہ بندوں پر کرم فرمائے، بندوں کے حقوق ادا کرے، بندوں کے ساتھ انصاف کرے، بندوں کے ساتھ احسان کرے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے اس کو دیا خرچ کرے۔ تو یہ دونوں لازمی نتیجے ہیں، اور اگر آپ دین کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ دو ہی چیزوں کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار نماز میں ہو اور بندوں کے ساتھ تعلق کا اظہار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت مسیح نے اس طرح بیان کیا تھا کہ تو اللہ سے محبت رکھ جیسا کہ محبت رکھنے کا حق ہے، اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق خدمت کا، رافت کا، شفقت کا ہو، اور آپ ان کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق رکوع کا، سجود کا، اعتراف عظمت کا، اپنا سر جھکانے کا ہو۔ آپ نماز کے لیے شوق کے ساتھ اٹھیں کہ میرے رب نے حاضری کے لیے بلایا ہے، مجھے وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ تو یہ درست ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کو ہر حال میں ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر شخص کو دور کرنے کی صحیح کرنی ٹھیک ہے ہم سب